السلام علیکم دوستو، آج کے دور میں لبنان، سیریا اور جارڈن جیسے علاقوں میں ایک حد سے زیادہ خاموش اور سیکریٹ مذہب پایا جاتا ہے۔ خاموش اور سیکریٹ اس مذہب کو اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ خود اس کے ماننے والے لوگ بھی اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے ہیں۔ ایون وہ لوگ اپنے بچوں کو بھی اپنے مذہب کی تعلیم یعنی اپنے مذہب کی شکشا اس وقت ہی دیتے ہیں کہ جب ان کی عمر 40 سال کے قریب ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے تاکہ ان کی یہ نئی نسل کم عمر اور کم تجربے کی وجہ سے اپنے مذہب سے جڑی ساری چیزیں غیروں کے ساتھ شیئر نہ کر دے۔ اس مذہب کو دروج کہا جاتا ہے۔ اس کو جو فالو کرتے ہیں ان کو دروجی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ دروجی لوگ ہماری دنیا کے اتہاس کے ایک مشہور حکمران یعنی کہ حاکم بی امریلا کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ وہی حاکم بی امریلا کہ جنہوں نے فاطمی سلطنت پر سن 1996 عیسوی سے لے کر 1021 عیسوی تک راج کیا تھا۔ سب سے پہلے بات کر لے اگر حاکم بی امریلا کے بارے میں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ حاکم بی امریلا ہماری دنیا کے اتہاس کے پنوں میں ایک حد سے زیادہ کنٹروورشیل کیریکٹر ہے۔ وہ اسی لیے کیونکہ جہاں ایک طرف آج بھی ہماری دنیا میں بہت سارے لوگ ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اپنا خلیفہ، اپنا آئیڈل، اپنا امام اور نہ جانے کیا کیا مانتے ہیں، تو وہی دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان کو نیگیٹو میں یاد کرتے ہیں اور ان کے اوپر نہ جانے کون کون سے الزام بھی لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لے اگر پازیٹیو سائیڈ کی تو ہم آپ کو بتا دیں کہ فاطمی سلطنت کے ایک حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ حاکم بی امریلا کو اسماعیلی شیعوں کا 16واں امام بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دروجی جیسے مذہبوں میں تو ان کو سب سے بڑا مرتبہ یعنی سب سے بڑی پوزیشن دی جاتی ہے۔ وہی بات کر لے اگر نگیٹیو سائیڈ کی تو بہت سارے اتہاس کاروں نے یہ لکھا ہے کہ حاکم بی امریلا ایک ایسا انسان تھا کہ جو صرف 11 سال 5 مہینے کی عمر میں گدی پر بیٹھا دیا گیا تھا۔ یہ انسان نہ صرف حد سے زیادہ کم عمر اور کم تجربے کار تھا بلکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں بڑے ہی عجیب و غریب اور اٹھ پٹانگ فیصلے بھی لیے۔ حاکم بی امریلا نے اپنے دور میں دن کو رات سے اور رات کو دن سے پوری طرح سے بدل دیا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر حاکم بی امریلا کا دربار رات میں لگا کرتا تھا، ساتھ ہی ساتھ سلطنت میں بازاریں بھی رات میں ہی کھلا کرتی تھی اور سارا کاروباری کام بھی رات میں ہی ہوا کرتا تھا۔ وہی اس کے الٹ دن کو سونے کے لیے خاص کر دیا گیا تھا۔ لوگ سویا کرتے تھے اور آرام کیا کرتے تھے۔ حاکم بی امریلا کے اوپر ایتہاسک کتابوں میں سنی ویرودھی ہونے کے آروپ بھی لگائے جاتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ حاکم بی امریلا نے اپنے دور میں فجر کی نماز پر بھی پوری طرح سے پابندی لگا دی تھی اور جو بھی اس پابندی کو توڑتا ہوا نظر آتا تھا اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ سنی مسلمانوں میں رمضان کے مہینے میں پورے اہتمام کے ساتھ جو تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کو بھی حاکم بی امریلا کے آرڈر پر ختم کروا دیا گیا تھا۔ چائے اور مچھلی جیسی چیزوں پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اگر کوئی بھی انسان مچھلی پکڑتا ہوا یا چائے کو کنزیوم کرتا ہوا پکڑا جاتا تھا اسے بھی سزا دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ حاکم امریلا نے بہت ساری چھوٹی موٹی باتوں پر بھی اپنے بہت سارے وزیر یا پھر قاضی یا اس طرح کے عہدوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو قتل کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے اونچے اونچے پدوں پر بیٹھنے والے بہت سارے لوگ تو صرف خوف کی وجہ سے مصر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ فی الحال دوستو یہ تو حاکم بی امریلا سے جڑے ہوئے پازیٹیو اور نیگیٹیو پہلو تھے۔ اب بات کریں اگر حاکم بی امریلا کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں تو ہم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اتہاس کاروں کا ماننا ہے کہ اپنے آخری دور میں حاکم بی امریلا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ خدا خود بخود اس کے اندر حلول کر گیا ہے، یعنی خدا حاکم بی امریلا کی باڈی میں ہی داخل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے حاکم بی امریلا نے اپنے درباریوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ وہ اس کی عبادت کرے اور جہاں پر بھی اس کا نام آ جائے تو فوراً سجدے میں گر جائے۔ لہٰذا بہت سارے درباریوں نے دھیرے دھیرے حاکم بی امریلا کے اس حکم کو ماننا شروع کر دیا۔ حاکم بی امریلا کی شان میں بہت سارے رسالے لکھے گئے اور اس کے بعد ان رسالوں کو باقاعدہ ایک مذہب کی شکل دے دی گئی۔
حکیم بن امریلا کی شان میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی تھی وہ دراصل حسن بن حیدر فرغانی نام کے ایک انسان نے لکھی تھی، جس کا نام الرسالۃ الوائز بتایا جاتا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ حکیم بن امریلا مجسم خدا ہے، یعنی خدا کا مجسمہ، تو اسی لیے حکیم کی عبادت کی جائے۔ مگر دوستو، اس دور میں مصر میں رہنے والے زیادہ تر لوگ حسن بن حیدر فرغانی نام کے اس انسان سے ذرہ برابر بھی راضی نہیں تھے، اسی لیے لوگوں کے بیچ میں غصہ پیدا ہو گیا، اور پھر ایک دن جب حسن بن حیدر فرغانی نام کا انسان بازار سے گزر رہا تھا تو لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ کچھ وقت کے بعد حکیم بن امریلا کی طرف سے اپنے مذہب کی تبلیغ کا کام حمزہ الجوزنی نام کے ایک انسان کو دیا گیا۔ نہ صرف ذمہ داری دی گئی بلکہ کچھ سپاہی بھی دیے گئے تاکہ اس کی جان کی حفاظت بھی کی جا سکے۔ حمزہ الجوزنی نام کے اس انسان کو دروزی مذہب میں حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ اس انسان نے شروعاتی دور میں دروزی مذہب سے ریلیٹڈ بہت ساری کتابیں لکھی تھی۔ یاد رہے دوستو، بالکل اسی دور میں ہی ایک ترک شخص جس کا نام محمد بن اسماعیل الدروزی تھا، وہ بھی دراصل بڑھ چڑھ کر دروزی مذہب کا پرچار کر رہا تھا اور لوگوں سے مل جل کر بار بار لوگوں کو حکیم بن امریلا کی عبادت کے لیے بتایا کرتا تھا۔ مگر دوستو، جیسے جیسے محمد بن اسماعیل الدروزی نام کے اس انسان کی شہرت بڑھی، ویسے ویسے لوگ بھی غصے سے پاگل ہوتے گئے۔ زیادہ تر لوگ اس انسان کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم بن امریلا نے محمد بن اسماعیل کو آج کے دور کے لبنان کے علاقے میں بھجوا دیا تاکہ کسی طرح سے اس انسان کی جان کی حفاظت کی جا سکے۔ فی الحال دوستو، لبنان پہنچ کر اب محمد بن اسماعیل الدروزی نے اپنے اس مذہب کا پرچار لبنان کے لوگوں کے بیچ میں کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے لبنان کے پورے علاقے میں نہ صرف محمد بن اسماعیل الدروزی کی شہرت بڑھتی گئی بلکہ فالوورز کی گنتی بھی بڑھتی گئی، اور پھر آگے جا کر اس سوچ نے، اس نظریے نے ایک نئے مذہب کا روپ لے لیا، اور اس مذہب کا نام رکھا گیا دروزی مذہب، یعنی کہ محمد بن اسماعیل الدروزی کے نام پر رکھا گیا۔ دوسری طرف فاطمی سلطنت کے حکمران، یعنی کہ جس کا نام حکیم بن امریلا تھا، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اکثر رات کے اندھیرے میں اپنے گدھے پر سوار ہو کر باہر گھومنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن جب حکیم امریلا گدھے پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں اپنے شہر سے باہر گیا تو پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آ سکا۔ لوگوں نے ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی، مگر ڈھونڈنے پر لوگوں کو حکیم بن امریلا کی بجائے صرف اس کے گدھے کی لاش ہی مل سکی، اور اس کے علاوہ حکیم بن امریلا کے کچھ کپڑے تھے جو خون میں سنے ہوئے تھے۔ اسی لیے حکیم بن امریلا کے فالوورز آج تک یہی مانتے ہیں کہ اس رات حکیم بن امریلا کا قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو ہماری اس دنیا سے غائب ہو گئے تھے، یعنی کہ پردے میں چلے گئے تھے۔ قیامت کے دن وہ واپس آئیں گے اور پوری دنیا کا حساب کتاب کریں گے۔ یہی نظریہ بالکل دروزی مذہب کو فالو کرنے والے لوگوں کا بھی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور دھیرے دھیرے دروزی نام کے اس مذہب میں کئی بڑے بڑے اور مشہور لیڈر پیدا ہوتے رہے، اور دھیرے دھیرے ان کے ماننے والے لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی۔ آج کے دور میں دنیا کے الگ الگ علاقوں میں ان لوگوں کی ٹوٹل آبادی 15 سے 20 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ دروزی لوگ عام طور پر نبیوں اور رسولوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، بلکہ یہ تو معاذ اللہ ان کو ابلیس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے علاقے میں مسجدیں وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ ان کی عبادت گاہوں کو تو خلوت خانہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پر ان کی مجلس ہوتی ہے۔ اب ان کی ان مجلسوں میں کیا ہوتا ہے، کس کی عبادت کی جاتی ہے اور کیا ایکٹیویٹیز کی جاتی ہے، یہ آج تک کسی کو نہیں پتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، کہ اپنے دھرم سے جڑی ہوئی زیادہ تر چیزیں یہ لوگ ہمیشہ راز ہی رکھتے ہیں۔ بٹ نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ دروزی لوگ قرآن یا قرآن سے پہلے آنے والی آسمانی کتابوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، بلکہ یہ تو اپنا رشتہ مصر اور بھارت جیسے دیشوں کی پرانی تہذیب سے جوڑتے ہیں۔ دروزی لوگوں کی تاریخ کا سسٹم بھی الگ ہے، یعنی ان کا کیلنڈر الگ ہوتا ہے، اور اس کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے 408 ہجری سے، یعنی اس سال سے کہ جس سال حکیم بن امریلا کی خدائی کا اعلان کیا گیا تھا۔ دروزی لوگ
نہ تو انسان کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے لوگوں کو اپنے مذہب سے باہر جانے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دراصل قیامت حکیم بی امبریلا کی واپسی کا نام ہے۔ حکیم بی امبریلا جو دنیا میں واپس آئیں گے اور پوری دنیا پر پھر سے راج قائم کریں گے۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ بھی دروجی لوگوں سے جڑے ہوئے ایسے اور بھی بہت سارے فیکٹ اور بہت ایسی چیزیں انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جن کو صرف ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر دروجی سے ریلیٹڈ اور کوئی زیادہ انفارمیشن چاہیے تو آپ لوگ گوگل کر لینا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ لائک کر کے اپنے دوستوں میں اس معلومات کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔